اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج الحمدللہ آپ حضرات کے اس پروگرام میں شامل ہو کے مجھے دلی طور پہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں کسی عصری ادارے میں نہیں بلکہ دینی ادارے میں موجود ہوں اور دینی طالب علموں سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے منتظم اور ان کی پوری ٹیم کو۔ اللہ ان کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آج حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا یہ پروگرام ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت، میلاد اور سیرت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے تذکرے کے لیے جو پروگرام منعقد کیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہال کو سجایا گیا، اس کے لیے سٹیج لگایا گیا، اس کے لیے کتنے خوبصورت پھولوں کا اور دیگر انتظامات کیے گئے۔ یہ سارا انتظام کیوں کیا گیا کہ کائنات کے سردار امام الانبیاء، روح کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت اور آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوگا۔ آپ کے ذکر کے لیے یہ محفل سجائی گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کے تذکرہ کے لیے جس طرح یہ حال ہم نے سجایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھی بڑے انتظامات کیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے کائنات کا نظام سجایا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ چاند، سورج، ستاروں کا نظام بنایا۔ اللہ نے یہ فضا و خلا، اللہ نے کائنات اس دھرتی کو سجایا۔ کیوں سجایا؟ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب کائنات کو بنایا اس لیے، سجایا اس لیے، میں اپنے محبوب کو لانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو محبوب کو لانا ہے، میں نے ساری کائنات کو سجا دیا، میں نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند، سورج، ستارے لٹکا دیے، قمقمے سجا دیے۔ اللہ یہ سارا انتظام کیوں کیا؟ فرمایا دنیا والوں، میں اپنے محبوب کو لانا چاہتا ہوں۔ کس زمین پہ اپنے محبوب کو لانا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی انتخاب کیا۔ اس زمین کا اللہ نے انتخاب کیا جس پہ اللہ نے کعبہ رکھا، اللہ نے باقی سارا نظام رکھا۔ اسی سرزمین پہ اللہ نے اپنے محبوب کو لانے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر زمین تو بہت بڑی ہے، لیکن اگر اسے تقسیم کیا جائے دو حصوں پہ تو ایک عرب بنتا ہے، ایک عجم بنتا ہے۔ ایک سرزمین عرب ہے، ایک سرزمین عجم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے سرزمین کا انتخاب کیا، تو اس میں اللہ نے عرب کو چنا۔ عرب کو کیوں چنا؟ اس لیے عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ، عجم کا معنی ہے گنگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فصیح و بلیغ بنا کے بھیجا، تو زمین اس کا انتخاب کیا جو پہلے سے فصاحت و بلاغت والی تھی۔ اب عرب کے اندر شہر تو بڑے ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے عرب کے اندر کون سے شہر کا انتخاب کیا؟ فرمایا للذی ببکۃ مبارکہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے مکہ مکرمہ شہر کا انتخاب کیا۔ اور مکہ کسے کہتے ہیں؟ مکہ کہتے ہیں جو ساری کائنات کا سنٹر ہو، جو ساری کائنات کا درمیان وسط ہو، اسے مکہ کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب کیا۔ اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
اللہ نے اپنے محبوب کو اس انداز میں بنایا. آج ہم یہ تو کہتے ہیں ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے, سب سے آخر میں آخری نبی. اور یاد رکھیں جس طرح اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے نا کہ ہمارے محمد عربی اللہ کے نبی ہیں, ایمان لانا ضروری ہے, اسی طرح اس بات پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. آخر میں صرف اتنا کہہ کے کہ یہ سارا جو پروگرام ہے نا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے, کو بہت بڑی, اور ہم آج اپنی اس نیکی کو اپنے بزرگوار مرحوم ملک محمد سعید رحمت اللہ علیہ, ہم اس نیکی کو ان کے نام کرتے ہیں. یہ سارا صدقہ جاریہ ان کے نام, اللہ اس سارے پروگرام کا ثواب ان کی روح کو پیش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے صاحبزادگان نے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جو یہ گلشن سجایا ہوا ہے اللہ کرے یہ سدا بہار رہے, اور یہ اس سے اسی طرح جو ہے نا فیض حاصل کرتے رہیں. الحمدللہ یہاں کے بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو, اس کے منتظمین کو, ان کے مالکان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا